7 نشانیاں ظاہر ہوں گی جب کوئی دل سے یاد کرتا ہے۔ زندگی کے سفر میں ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کچھ بچھڑ جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وقت، فاصلے اور خاموشی کے باوجود ہم دل سے کسی کو محسوس کرتے ہیں۔ دل بے وجہ بے چین ہو جاتا ہے، آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ کیوں۔ ایسے لمحات میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، شاید کوئی ہمیں دل سے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ یاد صرف ایک خیال نہیں بلکہ ایک روحانی تعلق ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص خلوص سے دل سے آپ کو یاد کرتا ہے تو وہ جذبہ کائنات میں گونجتا ہے۔ اس کی دعا، اس کا درد یا اس کی چاہت سب آپ کے دل تک پہنچتی ہے، کبھی خواب کی صورت میں، کبھی بے وجہ مسکراہٹ کی شکل میں، اور کبھی دل کی دھڑکن میں ایک عجیب سی تیزی بن کر۔ کچھ رشتے بظاہر ختم ہو جاتے ہیں لیکن دل انہیں کبھی بھلاتا نہیں۔ وہ رشتے جنہوں نے ہمیں کبھی درد دیا ہو یا خوشی، ان کی یاد ہمیشہ دل کے کسی نہ کسی کونے میں زندہ رہتی ہے، اور جب وہ ہمیں یاد کرتے ہیں تو ہم خود کو تنہا محسوس کیے جانے کا احساس پاتے ہیں۔ یاد رکھیں، سچی یادوں کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن ان کی بازگشت دل میں گونجتی ہے۔ اگر آپ کو کبھی بے وجہ کسی کی یاد آ جائے یا دل بھاری ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ شخص اسی وقت آپ کے لیے دل سے دعا کر رہا ہو، کیونکہ سچی محبت اور خالص یاد کا تعلق زبان سے نہیں دل سے ہوتا ہے، اور دل کی زبان وہی سمجھتا ہے جو خود دل سے یاد کرتا ہے۔ پہلی نشانی، بے وجہ دل کی بے چینی، دل کا کسی اندیکھے سوال سے الجھ جانا۔ یہ سب سے پہلی اور بڑی نشانی ہوتی ہے جب آپ کسی کام میں مصروف ہیں، ذہن میں کوئی فکر نہیں، لیکن اچانک دل جیسے گھبرا جائے، کسی کو ڈھونڈنے لگے، جیسے کوئی کمی سی محسوس ہونے لگے۔ یہ بے چینی کوئی عام بے چینی نہیں، یہ روح کا اضطراب ہوتا ہے جو اس انسان کی پکار سن رہا ہوتا ہے جو آپ کو سچے دل سے یاد کر رہا ہے۔ دل میں ایک کشش پیدا ہوتی ہے اور انسان خود سے سوال کرتا ہے، میں تو خوش ہوں، پھر کیوں دل بوجھل ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جب دو دل وقت و فاصلہ بھول کر ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں۔ دوسری نشانی، خواب میں اس شخص کا آنا، روحوں کی نیند میں ملاقات۔ روحیں دن کے شور میں نہیں بلکہ رات کی خاموشی میں بولتی ہیں۔ جب آپ کسی کو دل سے یاد کرتے ہیں یا کوئی آپ کو، تو وہ جذبہ بعض اوقات خواب بن کر آپ کے پاس آتا ہے۔ یہ خواب صرف تصویر نہیں ہوتا بلکہ ایک محسوس کی گئی ملاقات ہوتی ہے۔ کبھی وہ شخص آپ سے بات کرتا ہے، کبھی آپ کو دیکھتا ہے یا صرف موجود ہوتا ہے، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو، میں تمہیں بھولا نہیں ہوں۔ یہ خواب صرف نیند کا حصہ نہیں ہوتا بلکہ دل کے پیغام کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تیسری نشانی، دل کی دھڑکن کا اچانک تیز ہو جانا، جیسے کوئی دل کو چھو رہا ہو۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب دل ایک دم سے دھک دھک کرنے لگتا ہے، جیسے کسی نے اسے پکارا ہو۔ نہ کوئی جسمانی مشقت، نہ کوئی خوف، پھر بھی دل تیز ہو جائے تو سمجھ لیں کسی کی یاد نے دل کی دیوار پر دستک دی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دل اس جذباتی رابطے کو محسوس کر رہا ہے جو نظر نہیں آتا مگر موجود ہوتا ہے۔ یہ ایک غیر مرئی رابطہ ہے، ایک روحانی دھڑکن۔ چوتھی نشانی، اچانک کسی کا خیال آنا، جیسے ذہن نے دل کی آواز سن لی۔
کبھی آپ کے ذہن میں اچانک کسی کا چہرہ آ جاتا ہے، اس کی آواز، اس کی ہنسی یا کوئی پرانی بات، کوئی وجہ نہیں ہوتی، نہ کوئی تعلق، مگر اس کی یاد ذہن میں گونج جاتی ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب اس شخص کے دل سے آپ کا خیال گزر رہا ہو۔ یاد رکھیے، دل کی پکار کبھی خالی نہیں جاتی، یہ خیال اس کی یاد کی بازگشت ہوتی ہے۔ پانچویں نشانی، کسی اور کی زبان سے اس کا ذکر سننا، کائنات کی طرف سے اشارہ۔ جب آپ ایک شخص کو بہت دنوں سے یاد نہیں کر رہے ہوتے یا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا، پھر اچانک کوئی آپ سے اس کا ذکر کرے، اس کا نام لے یا اس سے جڑی کوئی بات بتائے، تو یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ کائناتی ہم آہنگی ہے۔ جیسے کائنات کہہ رہی ہو، جسے تم بھول چکے ہو وہ تمہیں ابھی تک یاد کر رہا ہے۔ چھٹی نشانی، کسی خوشبو، گانے یا لمحے سے اس کی یاد تازہ ہو جانا، جذبات کا غیر مرئی لمس۔ کبھی آپ کو ایک مانوس خوشبو آتی ہے اور آپ فوراً کسی خاص انسان کی یاد میں کھو جاتے ہیں، یا کوئی پرانا گانا بجتا ہے اور وہ لمحے بھر میں آپ کو اس کی باتوں، ہنسی یا جدائی تک لے جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہماری یادداشت سے زیادہ روحانی رابطے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دل جانتا ہے کہ یہ سب محض اتفاق نہیں، یہ اسی دل کی یاد کا اثر ہے جو آپ کو دور بیٹھ کر بھی محسوس کرتا ہے۔ ساتویں نشانی، دل کا نرم ہو جانا، آنکھوں کا نم ہو جانا، دعاؤں کا روح تک پہنچ جانا۔ کبھی آپ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں اور اچانک دل بھر آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپ کو دعا دے رہا ہو، کوئی آپ کے لیے رو رہا ہو یا کوئی آپ کے اندر کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہو۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب روح سے بات کرتی ہے۔ آنکھوں کے وہ آنسو کسی غم کے نہیں، بلکہ کسی کی محبت، دعا اور یاد کا تحفہ ہوتے ہیں۔ جب کوئی ہمیں دل سے یاد کرتا ہے تو وہ آواز ہمارے تک ضرور پہنچتی ہے، کبھی بے چینی بن کر، کبھی خواب بن کر، کبھی آنکھ کے نم ہونے کا بہانہ بن کر۔ محبت اور یاد کی زبان نہ بولتی ہے، نہ لکھتی ہے، بس محسوس ہوتی ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔